ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، فتنوں کے بارے میں ہمارا یہ درس فجر کی نماز کے بعد IRGC کی مسجد میں ہوتا ہے، تو اس کی کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے، جسے استعاذہ کہتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے فتنے ہیں، آدمی اپنے بال بچوں میں، مال میں، دین میں، دنیا میں آزمایا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں ہم سنتے ہیں۔ وَمِنَ الْفِتَنِ الْاِخْتِبَارُ وَالْمِحْنَةُ، آزمائشوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اطاعت اور بندگی میں آزمایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جب سے ہم نے کہا آمنت، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی آدمی کسی کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ اسلام میں داخل ہو یا باپ دادا سے مسلمان ہو، تو اس کی آزمائشوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیہ نمبر 2 میں فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف اس بات پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بات ایسی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا، اور ایک مسلمان کی آزمائش یہ ہے کہ اطاعت اور بندگی کے ذریعے اسے آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ رات بھر آپ سوئیں یا نہ سوئیں، لیکن صبح سحر آپ سے مطلوب ہے کہ آپ اٹھ جائیں، قیام اللیل کے لیے اٹھیں، قیام اللیل کے لیے اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں آپ کھرے اترتے ہیں کہ کھوٹے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ وَيُؤْمَرُ الرَّجُلُ مَثَلًا بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، کبھی آدمی کو داڑھی رکھنے کی بات کہی جاتی ہے۔ آدمی ایسے ماحول میں ہوتا ہے جو اسلامی ماحول کے خلاف ہے، کوئی وہاں داڑھی نہیں رکھتا ہے، لیکن آپ سے مطلوب ہے کہ آپ داڑھی رکھیں۔ یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس ماحول کے رو میں بہہ جاتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہیں آپ ایسا تو نہیں کہتے کہ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ یہ آزمائش ہے، ایک مسلمان کا امتحان ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جن باتوں کو پسند کرتے ہیں ان باتوں کا حکم ہوتا ہے تو عمل کر لیتے ہیں، جو باتیں ان کو ناپسند ہوتی ہیں وہ باتوں کو کرتے نہیں ہیں۔ یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آزمائش مال سے بھی ہوتی ہے۔ ویلتھ، دولت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، مال کو مال اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں۔ الناس یمیلون الیہ، لوگ مال کی طرف جھکتے ہیں۔ کسی کو اللہ مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال چھین کر آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔
نمبر 3 وَمِنَ الْفِتْنَةِ الْأَوْلَادِ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان اولاد میں بھی ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہارے بچے آزمائش ہیں. فقد یفتن المسلم باولادہ، آدمی بچوں میں آزمایا جاتا ہے، بچوں سے آزمایا جاتا ہے. آدمی بچوں کے لاڑ و پیار میں پڑھ کر کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے دور ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ التکاثر. بچوں کے لاڑ و پیار میں پڑھ کر کبھی آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ موحد ہے، توحید پرست ہے، لیکن بیٹا مشرک ہے، ماحول اس کو ایسے ملا ہے. باپ دیندار ہے، بیٹا بددین ہے. باپ بااخلاق ہے، بیٹا بد اخلاق ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ابھی فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ ہیں. ہم کبھی اپنے آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کیا ہم سب کیا لاولد ہیں؟ ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں؟ لیکن کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو فجر کی نماز میں لا نہیں پاتے ہیں؟ اور لاتے بھی ہیں تو بڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے. لیکن یہ ثواب کا کام ہے. کتنی ایسی اولاد بھی ہم نے دیکھی ہے کہ باپ کا جنازہ ہو رہا ہے، بیٹا مسجد کے باہر ہے. بیٹوں کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں. اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو دینا ہے. کبھی یہی بچے باپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. ان کے برے کرتوتوں، بد کردار عادتوں کی وجہ سے ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے. محلے میں، معاشرے میں اور اسکول اور کالجز میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی بے راہ روی کی وجہ سے شریف باپ بدنامی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے جیسے ہم نے کہا کہ کبھی آدمی مال میں بھی آزمایا جاتا ہے. تو مال کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آدمی مال کی تجارت میں پڑھ کر کبھی جمعے کی نماز کو وقت پر نہیں پہنچ پاتا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی آواز، مؤذن کی آواز کو سنتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے قدم مسجد کی طرف دوڑتے نہیں ہیں. وہ کاروبار میں لگا رہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اللہ اکبر کے کہہ دینے کے بعد مال کی تجارت، کاروبار حرام ہے. یہ مال حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اور دوسرا ایسا ہے جس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس میں اللہ کا جو حق ہے وہ نہیں نکالتا. اس مال سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، رشتہ داروں کو نہیں دیتا، اس مال سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا. تو اس طرح سے مال اور بچے فتنہ ہیں. اور اسی طرح ایک اور فتنہ آزمائش کفر ہے، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے رکھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آزمائے جاتے ہیں کہ دنیا کی ہوس، دنیا کے منصب، دنیا کی دولت کے خاطر وہ کفر کرنے تک بھی پیچھے نہیں ہٹتے. ابھی تو انتخابات کا زمانہ ہے، الیکشن کا زمانہ ہے. کتنے ایسے مسلمان کینڈیڈیٹس ہیں، مسلمان قائدین ہیں جو مندروں میں تک جا کر آشیرواد لینے سے شرماتے نہیں ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کفر ہے.
یہ کفر ہے کہ آپ مورتیوں کے سامنے جاتے ہیں، وہاں کی پجاریوں سے آشیرواد لیتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں، لوگ آپ کو ووٹ دیں۔ یہ کفر ہے، ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، اختلاف الناس بالآراء، لوگوں کا آپس میں رائے کا اختلاف ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، لیکن یہاں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سارے باتوں کو شامل ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے بہت سارا اختلاف دیکھا، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ صرف معمولی اختلاف رائے کی وجہ سے تھا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس مغفور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو صحابہ تھے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ تو اس اختلاف سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا گیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت پر چلو، صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، اور میری سنت کو اپنے داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو پھر کوئی اختلاف آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آج کی درس میں ہمارے ساتھ یہ 5 باتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔